السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. آج ہے 5 اگست 2025. بات کریں گے پاکستان کی کچھ ایسی کمپنیوں کے بارے میں جو پاکستان کی بیرون ملک شناخت بنی ہوئی ہیں اور پاکستان کے لیے کافی زر مبادلہ بھی کماتی ہیں اور پاکستان کے لیے نیک نامی بھی سمیٹی ہے. لیکن اب ان کے درمیان ایک کاروباری جنگ جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے اور کاروباری رقابت اور مسائل جو ہیں وہ تیزی اختیار کرتے جا رہے ہیں. اچھا، میں نام نہیں لوں گا کمپنیوں کے، کیونکہ وہ بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی کمپنی کی آپ پروموشن کر رہے ہیں یا کسی کمپنی کے خلاف ہاں بات کر رہے ہیں. لیکن میں شعبے کی بات بتا دیتا ہوں. یہ مسالہ جات کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان سے بیرون ملک اچھے خاصی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بیرون ملک انہوں نے اپنی ایک مارکیٹ بنائی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی ان کا مارکیٹ پر کافی عرصے سے وہ چھائے ہوئے ہیں. ان میں 3 بڑی کمپنیاں ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون کون سی کمپنیاں ہیں. ان کے بارے میں آپ نے کافی اشتہارات دیکھے ہیں، آج کل بھی میڈیا میں کافی چیزیں چل رہی ہیں. تو ایک تو پاکستان کے مارکیٹ کیپچر کرنے کی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. وہ تو ہر کمپنی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن زیادہ ان لوگوں کا جو دھیان جو فوکس ہے وہ بیرون ملک ہے. تو ان تینوں کمپنیوں میں 3 بڑی مسالہ جات کمپنیاں جو ہیں وہ UAE کی مارکیٹ یعنی کہ گلف کی مارکیٹ، اور اس کے بعد جو ہے یورپ، اور اس کے بعد امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا کی طرف. تو وہاں پہ وہ اپنا فوکس رکھتے ہیں. امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، یورپ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور گلف تو یقینی طور پر ایک مارکیٹ ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ جو مسالہ جات کمپنیز ہیں یہ فوڈ آئٹمز بھی ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کرتی ہیں، یا ان کے مسالہ جات ریسیپیز کے ساتھ ساتھ فوڈ کی آئٹمز بھی ہوتی ہیں. یہ ڈبہ پیک چیزیں جاتی ہیں ان کی، پہلے پاکستان میں بن کے جاتی تھیں، اب ان میں سے کچھ نے باہر بھی فیکٹریاں لگا لی ہیں اور وہیں پہ ان کی چیزیں جاتی ہیں، وہیں سے پیک ہوتے ہیں اور جاتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کمپنیز بھارت میں بھی اپنا کاروبار کر رہی ہیں، یعنی وہ وایا دبئی ان کی چیزیں جو ہیں بھارت میں بھی ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ لیتے ہیں اور بھارت میں بھی ان چیزوں کی پذیرائی ہے، کیونکہ ان کا ذائقہ، ان کی کوالٹی اور ان کی جو انفرادیت ہے اس کی وجہ سے بھارت کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ نان ویجیٹیرین ہیں تو ان کی چیزوں میں وہ ان کے مسالہ جات اور ان کی فوڈ کی آئٹمز جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک میرے لیے بھی سرپرائزنگ بات تھی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ انڈیا میں بھی پاکستانی کمپنیز کے یعنی کہ مسالہ جات کمپنیز کی پروڈکٹس جاتی ہیں. وہ شاید ایک کمپنی کی زیادہ جاتی ہیں، دوسروں کی کم جاتی ہیں، لیکن جاتی ہیں. اچھا، ایک مسالہ جات کمپنی ایسی ہے جس میں جو ہے ان کے جو پائنیئر تھے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، دنیا بھر میں ان کا شہرہ ہے، لیکن آج کل ان کی صحت اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کا معاملہ کرے. تو ان کی جو اولاد ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور سنا ہے کہ وہ مارکیٹ کی اس لڑائی میں یہ جو آج کل بڑھ رہی ہے خاص طور پہ امریکہ میں اور یورپ میں، تو اس میں وہ کافی نقصان اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ اپنی پریزنس برقرار رکھ سکیں. اور انہوں نے کافی ڈسکاؤنٹ کر دیے ہیں مختلف بڑے بڑے سٹورز پہ، مالز پہ. انہوں نے 20%، 30%، 40%، حتیٰ کہ بعض جگہ پہ یہ اطلاعات ہیں کہ 50-60% تک انہوں نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے اپنی چیزیں وہاں پہ شیلف کرنے کے لیے پالیسی بنائی ہے، اور دوسری چیزوں کو ٹکر دے رہے ہیں تاکہ دوسرے مقابلے سے آؤٹ ہو جائیں. یعنی خود وہ نقصان برداشت کر کے دوسروں کو وہاں کی مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ کاروباری ٹیکنیکس ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں یہ کتنا فاؤل پلے ہے اور کتنا یہ کاروباری لحاظ سے جو ہے وہ جائز ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس طرح کی مقابلے سازی کی جو دوڑ ہوتی ہے اس میں کس حد تک آپ جائز کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور کب آپ فاؤل پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ دوسرے پلیئر کو مارکیٹ سے آؤٹ کرنے کے لیے کیا جو بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ اس طرح کی اسکیمیں یا اس طرح کی آفرز جو ہے وہ مختلف ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ مل کے مختلف مال اور سٹورز کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جب کرتے ہیں کہ ایک بڑی رعایت دے دیتے ہیں یا اپنا پروفٹ چھوڑ دیتے ہیں یا لاس برداشت کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ پریزنس رکھتے ہیں تاکہ مارکیٹ بنی رہے اور جو بھی بائر ہے، جو بھی خریدار ہے، وہ صرف ان کی پروڈکٹس خریدے، اور دوسرا جو ان کا کمپیٹیٹر ہے، جو ان کا مقابلے پہ جو دوسری کمپنی ہے اس کے پروڈکٹس وہاں پہ نہ بک سکیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب جس اسٹور کو زیادہ پروفٹ کسی ایک کمپنی کے پروڈکٹس بیچنے سے ہو رہا ہوگا تو وہ دوسرے پروڈکٹ یا دوسرے کمپیٹیٹر کی پروڈکٹس وہاں پہ شیلف میں نہیں رکھے گا یا ان کو سائڈ لائن کر دے گا. تو اس طرح کی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آج کل یہ چیزیں امریکہ میں پاکستان کی 2-3 مسالہ جات کمپنیوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اس میں سے 2 کمپنیاں جو ہیں ان کی
مارکیٹ شیئر لینے کی جو کوشش ہے اس میں ایک کمپنی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. تو یہ رپورٹ ملی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دیں. اور ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب سے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی ایک کمپنی ایسی ہے جس کو یہی مسالہ جات کمپنیوں کی جو ٹاپ 3 کمپنیز ہیں ان میں سے ایک کمپنی ایسی ہے جس کو سعودی عرب میں ایک ایسا لائسنس مل گیا ہے جو اب دوسری کمپنیوں کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کمپنی کے تحت اب وہ ہر چیز وہاں پر سیل کرنے کے قابل ہیں. ان کے پاس پرمیشن ہے. انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ وہ لائسنس حاصل کیا ہے اور اب وہ لائسنس کی قیمت جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری کمپنیز کو بہت بھاری انویسٹمنٹ کر کے وہ لائسنس حاصل کرنا پڑے گا. جس کمپنی کو وہ لائسنس ملا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اب صرف 2 چیزیں چھوڑ کے وہاں پہ وہ باقی سب چیزیں فوڈ کی جو ہیں وہ بیچ سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. 2 چیزیں کون سی ہیں وہ آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں لیکن میں بتا بھی دیتا ہوں. ایک ٹوبیکو ہے, ٹوبیکو میں وہ نہیں آنا چاہتی کمپنی اور وہ دوسرا وہ آ ہی نہیں سکتی, مطلب اس کو پابندی ہے. دوسرا لیکر, تو جو شراب سازی کی وہاں پہ کوئی اجازت ہوتی ہے, اسپیشل پرمیشن ہوتی ہے, وہ بھی اس کمپنی کو نہیں ہے, نہ اس نے انٹرسٹ لیا ہے. ان 2 چیزوں کو چھوڑ کے باقی سب چیزیں کھانے پینے کی جو ہیں وہ وہاں پہ بنا بھی رہے ہیں, اپنی فیکٹری لگا رہے ہیں اور وہیں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ سب بیچی جائیں گی پورے سعودی عرب میں. پاکستانی مسالہ جات کی, پاکستانی فوڈز کی, ریسیپیز کی, پروڈکٹس خریداروں کی بہت بڑی تعداد ہے. اور ایون یہ کہ جو سعودی خواتین ہیں وہ کری میں اور اپنے کھانوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے یہ مسالہ جات کمپنیوں کے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. سعودی خواتین بھی کرتی ہیں. اور یہ فوڈ آئٹمس کی ایسی مارکیٹ ہوتی ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ یہ سدا بہار ہوتی ہے. سارا سال فوڈ آئٹم جو ہے یہ اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں رینج ہے یہ چلتی ہے, کیونکہ نہ برف باری ہو یا آپ سمجھ لیں کہ بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, گرمی ہو, برسات ہو, جیسا بھی موسم ہو, انسان کھانا پینا تو نہیں چھوڑے گا نا, دال روٹی تو کھائے گا کم سے کم. تو جو بھی سالن پکے گا, جو بھی ڈش تیار ہوگی اس میں ظاہر ہے کہ یہ مسالہ جات کا استعمال ہوتا ہے. کسی میں نمک ہوگا, کسی میں مرچ ہوگی, کسی میں ہلدی ہوگی, کسی میں مطلب یہ سب چیزوں کے بغیر تو چیزیں نہیں بنتی ہیں. اور اب یہ جو بریانی مسالے اور کڑھائی گوشت اور کباب اور تکے اور اس طرح کے اور چاٹ مسالہ جات اور اس طرح کے جتنی بھی آپ نام لیتے جائیں بہت ساری چیزیں ہیں, دہی بڑے, اور پھر سویٹ ڈیزرٹس بہت سارے ہیں. جو سویٹ ڈیزرٹس ایسے ہیں, میٹھے ایسے ہیں کہ جیسے فلودہ بن گیا ہے, رس ملائی ہے اور دودھ دلاری ہے. اس طرح کی بہت ساری میٹھے کی چیزیں بھی ہیں جو اب ان کمپنیز نے پروڈکٹ کی ہیں اور یہ ان کی بہت اچھی کامیابی ہے. اور یہ مسالہ جات کی جو کمپنیز ہوتی ہیں یہ بڑا ٹچی بزنس ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کو مسالہ آپ کی مرضی کا ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں. پاکستان میں مسالہ جات کمپنیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تو ایک بڑی سائیکی ہے, اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ کی یا خاتون کی خانہ کی جو ہے وہ ایک سائیکی ہے, نفسیات ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نے ہر مہینے یا جو بھی اس نے گروسری کرنی ہے تو اس نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے, اپنے ذہن میں سوچی ہوتی ہے, اور اس نے جا کے دکاندار سے یا اسٹور سے وہی پروڈکٹ, اسی برانڈ کی پروڈکٹ اٹھانی ہوتی ہے کہ مجھے صابن اس کا چاہیے, مجھے شیمپو اس کا چاہیے, مجھے گھی اس کا چاہیے, آئل اس کا چاہیے, چاول اس کے چاہیے. تو اس طرح کی یہ جو ہے وہ ایک سوچ ہوتی ہے جس سے لوگ عام طور پہ ہٹتے نہیں ہیں. لیکن جو نیا کسٹمر آتا ہے, جو نئی یوتھ ڈیولپ ہوتی ہے, یا جو نئے کپلز آتے ہیں اپنے لائف میں, وہ انڈیپینڈنٹ جرنی شروع کرتے ہیں شادیوں کے بعد, اور پھر وہ اپنی شاپنگ کرنے لگتے ہیں, تو ان کی مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مختلف آپ اشتہارات دیکھتے ہیں, مختلف جو ہے وہ اپنے کیمپینز ڈیزائن کی جاتی ہیں. پھر آپ بل بورڈز دیکھتے ہیں, ٹی وی کمرشلز دیکھتے ہیں, جنگلز دیکھتے ہیں, اور پروموشنز ہوتی ہیں. مختلف ایکسپوز میں شامل ہوتے ہیں لوگ, مختلف فیسٹیولز میں شامل ہوتے ہیں, کمپنیاں جاتی ہیں. ابھی امریکہ میں بہت بڑا ایک فیسٹیول ہوا تھا وہاں پہ, نیو یارک میں, اس سے پہلے کینیڈا میں ہوا, اسی طرح یو کے میں ہوتا ہے, گلف میں ہوتے رہتے ہیں. وہاں پہ یہ مسالہ جات کمپنیاں بڑے بڑے اسٹال لگاتی ہیں, وہاں پہ اپنی پریزنس ان کی جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور اس پہ کافی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا پھر ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. ایک تو مارکیٹ میں پریزنس ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اور کسٹمرز کا ان پر اعتماد اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو اعتبار ہے وہ بڑھتا ہے, اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی رینج میں کیا اضافہ ہوا ہے. کیونکہ ہر دفعہ ہر سال یہ جو مسالہ جات کمپنیز ہیں یہ
نئے سے نئی پروڈکٹس اپنی متعارف کراتی ہیں، ان کی رینج بڑھتی ہے، ان کے جو ہے ذائقوں میں اضافہ ہوتا ہے، پھر کبھی نئی پیکیجنگ میں آتے ہیں، کبھی نئے ڈیزائن کی بوٹلز آ جاتی ہیں، کبھی نئے ڈیزائن کی ڈبے آ جاتے ہیں، تو یہ سارا سال کام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا خاصا یہ سائنس والا ریسرچ والا کام ہے، اس پہ ریسرچ پہ کافی پیسہ لگتا ہے، اور یہ تمام کمپنیاں پاکستان کا نام روشن بھی کر رہی ہیں، پیسے بھی کما رہی ہیں، اور اب کچھ ان کے درمیان ایک رقابت بڑھتی جا رہی ہے، جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر تو یہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اچھا، پاکستان میں یہ مسالہ جات کمپنی جو ہیں یہ بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈز بھی لیتی رہی ہیں۔ پہلے یہ پاکستان میں فوکس کرتی تھیں، ایک ہی کمپنی 20 سال سے پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈ لیتی رہی ہے، اور اب وہ مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آگے اگلے پروگراموں میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نام لے کر مختلف کمپنیوں کا، میرے پاس ڈیٹا میں نے منگوایا ہے کہ کتنا ان کے سیل والیوم ہے، کتنا ان کا ایکسپورٹ ہے، کتنی ان کی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز ہیں، تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، تو اس پہ میں ایک ایک کمپنی کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ فی الحال میں نے آپ کو یہ ایک آؤٹ لائن دینی تھی کہ ہماری 3 ٹاپ کی جو مسالہ جات کمپنیز ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں، بہت ساری بن گئی ہیں، بڑا اچھا یہ کاروبار ہے، اس میں بہت سے لوگ آتے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر انویسٹمنٹ زیادہ ہے، تو جو بڑے پلیئرز ہیں تینوں کے ہی ہیڈ آفس کراچی میں ہے، اور تینوں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی خاصی مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے۔ کچھ پاکستان میں نقصان اٹھا کے کاروبار کر رہے ہیں، کچھ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کچھ باہر ایکسپورٹ کرتے ہوئے وہاں پہ کم پروفٹ پہ یا لاس برداشت کر کے دوسرے پلیئر کو ہٹا کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کاروبار میں۔ آپ کی اس بارے میں کوئی معلومات ہو، کوئی رائے ہو، تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔